یورپ اور امریکہ میں ہراسمنٹ ہے نا، یہاں بھی ہراسمنٹ شمار ہوتی ہے، کیونکہ مولوی کی وہ نوکری ایک کمزور سے دھاگے سے بندھی ہوئی ہے، وہ اس مسجد کا بادشاہ نہیں ہے، ملازم ہے، اس لیے اس کی جرت نہیں کسی نمازی کے ساتھ۔ یہ دیوبندی جو چڑھتے ہیں دوسری جماعت سے، آپ 10 جماعتیں کروائیں، کوئی آپ کو دیکھ نہیں سکتا، خود آپ کے سامنے لا کے سترے رکھیں گے، آپ کو سائڈ پہ کہیں گے اس جگہ آپ جماعت کر لیں۔ جو یہاں آپ کو ایسے وہ دہشت گردوں کی طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہاں سارا کے سارا یعنی پیسہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ ان کی ساری بدماشی، ان کی ساری پھونک نکل جاتی ہے۔ تو ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اقامت کے وقت مسجد میں انٹر ہوں تسلی سے، اور سلام پھرنے کے بعد گھر آئیں، گھر آ کے نماز پڑھیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مرد کی سب سے افضل نماز فرض کے بعد وہ ہے جو اپنے گھر میں پڑھتا ہے۔ تو سنت ہے، گھر میں پڑھنا سنت ہے، نبی الاسلام بھی سنت یا نفلی نماز آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ گھروں کو قبرستان مت بناؤ، یہاں نماز پڑھا کرو، نماز کا کچھ حصہ گھروں میں پڑھا کرو، اس سے گھروں میں برکت ہوتی ہے۔ تو یہ تو سنت ہے، اس سنت میں بھی عمل کرنے کا موقع ملے گا۔ اور دوسرا طریقہ، یہ تو آپ نے کرنے کا، دوسرا طریقہ جو میں نے انہیں بتایا کہ اگر آپ کو مولوی دوبارہ گھیر لے نا، تو آپ نے ان سے کہنا ہے کہ بے شک آپ شرک کر رہے ہیں، آپ نے خود بھی مانا ہے ماشاء اللہ تعالی، اور لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نماز میں تو آپ پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، نماز میں آپ شرک کوئی نہیں کر رہے۔ اگر آپ نے مجھے یہاں سے بگانا ہے نا، تو آپ نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کی جگہ یا علی مدد، یا شیخ عبدالقادر جیلانی مدد، یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی، یا بھاول آگ بیڑا تک، بری بری سرکار بری کھوٹی قسمت کر دے ہری، آپ یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی جگہ یہ شروع کر دیں تو میں آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا، لو پیکج لے لو، تو ٹائم قیامت تک جائے۔ تو یہ ایک علمی جواب ہے، جو یہ کہتے ہیں ہم شرک کر رہے ہیں، ہمارے انہیں کہیں شرک آپ کر رہے ہیں لیکن نماز کے بعد، نماز کے اندر آپ موحد ہیں، تو ہمارا آپ سے کنسرن صرف نماز کی حد تک ہے۔ نماز کے بعد کوئی بندہ کوئی برائی کا کام کرتا ہے، اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، ہم تو نماز میں بند ہیں۔ ہاں اگر ہماری نماز چھڑانی ہے نا اپنے پیچھے، تو نماز میں بھی پڑھنا شروع کر دو۔ تو نماز ہی کون پڑھے؟ تو سرکار اتنا ثواب کا کام ہے تو نماز ہی جی پڑھو نا، نماز میں بھی یہ نعرے لگاؤ نا، اتنا جو ثواب کا کام ہے بدعت حسنہ ہی کہہ کے لگا دو۔ تو نماز میں آپ شرک نہیں کر رہے تو ہم، اور اس کے ثبوت میں وہ سنن کبریٰ البیہقی میں جو عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں جب تک خوارج کی مساجد سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آوازیں آتی رہیں گی، ہم ان کے پیچھے نماز بھی پڑھیں گے، ان کی اذان کا جواب دیں گے، ان کے سلام کا جواب دیں گے، اور جب یہ ہمیں کہیں گے ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل کریں تو ہم ان سے الگ رہیں گے۔ تو یہ آپ ان کو ثبوت کے طور پر پیش کریں۔ ہمارے ایک بھائی، ان کے والد صاحب پوری زندگی تبلیغی جماعت میں رہے، ماشاءاللہ پکے نمازی تھے، ایک ایک کر کے ان کے سارے بیٹے ریورٹ ہونا شروع ہو گئے۔ ان کے جو سب سے بڑے بیٹے ہیں وہ مجھ سے 7-8 سال عمر میں بڑے ہوں گے۔ سب سے پہلے ان کا چھوٹا بھائی گمراہ ہوا انورٹڈ کامرس میں۔ ظاہر ہے جو اسکول کالج کے بچے ہیں ان کو جلدی سمجھ آ جاتی ہے، تو محلے دار تھے تو ظاہر ہے وہ ایک عزت کا رشتہ تو تھا۔ تو ایک دن وہ اپنے بھائی کے ساتھ آ گیا، میں تکاتے سے یہ کیا کہتا ہے، بس ایک ہی لیکچر سنیا، چینج ہو گئے۔ خود بھی جماعت کے ساتھ جایا کرتے تھے، والد صاحب پوری زندگی وہاں کرتا دھرتا تبلیغی جماعت کے، ہمارے محلے کی دیوبندیوں کی جو مسجد، ہمارا محلہ بڑا رچ ہے، دیوبندیوں کی مسجد بھی ہے، بریلویوں کی بھی ہے، اہل حدیث کی بھی ہے، شیعہ کی بھی ہے، اور قادیانیوں کی عبادت گاہ بھی قریب ہی ہے۔ اچھا، اب لیکن میں سب کو نصیحت کرتا ہوں کہ نماز آپ نے مسجد میں پڑھنی ہے، اور وہ اتنا سخت قسم کا دیوبندیوں کا مولوی، وہ کسی کی آمین کیا رفع الیدین کرتے ہوئے کسی کو دیکھ لے تو وہ اس سے صبر بھی نہیں ہوتا تھا، سلام پھیر کے کہتا تھا اور جاؤ اپنی مسجد جا کے نماز پڑھو، اہل حدیث پیچھے تھے نہ آیا کرو۔ اتنا ہارڈ لائنر، یہ نہیں ہے کہ وہ لادہ لے کے جا کے کہ یار یہ کیا تماشا لگایا، نہیں، نہ اس نے دعا کا انتظار کرنا ہے۔ آج اس کی مسجد میں درجنوں لوگ رفع الیدین کر رہے ہیں، آمین اونچی کہہ رہے ہیں، اور اسے صبر آ گیا۔ جب مر جائے نا کوئی وقتی طور پہ تو بندہ واویلا کرتا ہے، پھر وقت کے ساتھ صبر آ جاتا ہے۔ تو ان کے فرقے کی جو میت ہے نا، اب اس کی برسی بھی ہو چکی ہے، اب اس کو صبر آ چکا ہے۔ پہلے اس کی چیخیں نکلتی تھی، لیکن 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4 کیوں ہوئے؟
کہ میں نے سب کو کہا اپنے محلے کی مسجد نہیں چھوڑنی ورنہ سارے نمازی بھی آپ کے خلاف ہو جائیں گے کہ دیکھو یہ ہمیں کافر سمجھتا ہے، اسی وجہ سے جب اس نے رفع الیدین شروع کیا ہے ہماری مسجد ہی چھوڑ گیا ہے، تو جڑا سانو کافر سمجھتا ہے اسی انہوں کو مسلمان منی ہے، جو ہمیں کافر سمجھتا ہے ہم اسے کیوں مسلمان سمجھیں؟ اور یہ مولوی اس کے دماغ میں ڈالے گا۔ آپ نے مولوی کو یہ کروانے ہی نہیں دینی کہانی، آپ نے اپنے پرانے دوستوں کو بھی اسی طرح ملنا ہے، اسی طرح جفیاں ڈالنیاں نے، انہوں نے پتہ ہی نہ لگے۔ ہاں پھر آہستہ آہستہ کر کے سارے معاملات درست ہو جائیں گے۔ تو وہ جو ہمارے بھائی ہیں وہ ایک جنازے میں شریک ہوئے، اور جب دفنانے کے بعد مولوی صاحب نے ان کو علیحدہ پایا، اب وہ ظاہر ملک ہیں اور ذرا چندہ بھی دیتے ہیں، لوگ ان کی عزت بھی کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا ملک صاحب مہربانی کر کے نا آپ ہمارے پیچھے نماز نہ پڑھا کریں، کیونکہ ہماری نماز تو سنت کے مطابق ہی نہیں ہے، تو کرو نا، وہی گل پتہ سب کچھ ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ کہیں گے آپ کے بقول، تو آپ ہمارے پیچھے نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم تقلید کے شرک میں گھرے ہوئے ہیں، آپ کے نزدیک تو ہم شرک کر رہے ہیں۔ تو وہ ہمارے وہ بھائی نے بڑا پیارا جواب دیا، انہوں نے کہا آپ کی باتیں بالکل درست ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر لیا تھا، بخاری میں آتا ہے 695 نمبر حدیث، اور صحابہ نے ان سے پوچھا کہ مسجد پہ فتنوں کے امام کا قبضہ ہے، ہمیں خطرہ ہے کہ ہم اس کے پیچھے نماز پڑھ کے گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے، کیا ہم ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں؟ تو حضرت عثمان نے کہا کہ نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو، برائی میں ان سے الگ رہو۔ تو یہ حضرت عثمان کا فتویٰ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نماز نیکی کا کام ہے، اس میں ہم نے آپ کے ساتھ رہنا ہے، رہے آپ کے برے عقیدے اس میں ہم نے آپ کا ساتھ نہیں دینا۔ تو ہم تو حضرت عثمان کے پابند ہیں۔ اب وہ تو ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا کہ میرے ساتھ یہ حرکت کرے گا۔ اور اس نے کہا حضرت ایک دوسری روایت بھی ہے عبداللہ بن عمر والی، سنن کبریٰ البیہقی میں، کہ انہوں نے کہا کہ خوارج کی مساجد سے جب تک اذان کی آواز آئے گی ہم ان کی اذان کا جواب بھی دیں گے، یعنی ان کے پیچھے نماز بھی پڑھیں گے، ان کے سلام کا جواب بھی دیں گے، جب یہ ہمیں کہیں گے نا کہ مسلمان بھائیوں کو قتل کرو تو ہم ان سے الگ رہیں گے۔ تو اس نے کہا کہ مولانا صاحب بات یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ ہم آپ کی مسجد میں نہ آئیں تو بڑا آسان کام ہے، آپ جو اذان ہے نا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کیونکہ اس میں الفاظ ہیں جب تک یہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف۔ تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ جب یہ بلا رہے ہیں نا تو نیکی کے کاموں میں ہم ان کا ساتھ دیں گے۔ تو انہوں نے کہا آپ اپنی جو اذان ہے نا اس میں سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح نکال لیں تو ہم آپ کی مسجد میں آنا چھوڑ دیں گے، بڑا آسان سا مسئلہ ہے۔ وہ سر پکڑ کے بیٹھ کے یار اب اس کو کیا سمجھائیں؟ تو یہ ہماری جو ایک ٹیکنیک ہے، اور یہ کوئی ٹیکنیک کو دو نمبری پہ مبنی نہیں ہے، ہم جینوئنلی یہ بلیو کرتے ہیں کہ تمام مکاتب فکر کے لوگوں کو ہم مسلمان سمجھتے ہیں اپنی تمام گمراہیوں کے باوجود، ان کی گمراہیوں کا وبال اور اس کا حساب و کتاب اللہ نے کرنا ہے۔ دنیا میں جو شخص اللہ کو ایک مان رہا ہے، رسول اللہ کو خاتم النبیین مان رہا ہے، اس کے بعد جزوی طور پر کہیں شرک فی رسالت کر رہا ہے تقلید کی شکل میں، کہیں شرک فی توحید کر رہا ہے بابوں کو پکار کے، لیکن یہ جزوی شرک ہے، کلی تو کوئی شخص نہیں کہتا کہ نعوذ باللہ رسول اللہ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، یہ تو کوئی مسلمان نہیں کہتا۔ ہاں جہاں پہ ان کو غلطی لگی ہم ان کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، اور اصلاح ساتھ رہ کے ہونی ہے۔ آپ چھوڑ دیں گے شیطان کو پٹی پڑھائے گا، دیکھو کل تک یہ تمہارے ساتھ تھے آج تمہیں کافر سمجھ رہے ہیں، اور ان میں سے کئی لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے بچپن میں آپ کو مسجد کا راستہ دکھایا ہوگا، اس بابے کو تو شیطان پکا وسا دلائے گا کہ دیکھ اس بچے کو تو نماز تو نے سکھائی تھی، آج یہ تجھے کافر سمجھ رہا ہے، اس کا مطلب ہے یہ گمراہ ہے۔ سمجھ آئیے آپ کو؟ تو شیطان نو تسی اتو پہنا ہے، انہوں کدھر وڑا ہی نہیں دینا ہے دماغ کے اندر، اسی بلکہ پہلے سے اچھے طریقے سے لوگوں سے ملیں، ان کو چائے پہ بلائیں، افطاریوں پہ بلائیں، اور ابھاریں اس بات پہ کہ وہ آپ سے پوچھے کہ تنوں کیا ہو گیا ہے، چنگا بلا سے ہے تیرا ابا دے ہاتھے ہاتھ بندہ سی، تو چلا ایتھے بھی بن لینا گازی، تو چھوڑ ہی دیتے ہاتھ، کیسا صبر آیا ہے؟ یہ جھگڑا لے کے بیٹھے ہوئے سے عرصہ دراز ہے جی وہ جراب جناب وہ 1 کلومیٹر آپ چل سکیں، پھٹے نہ، چمڑے کی ہو، پانی اوپر رکھے اندر نہ جائے، اور میں کہا چھڑ دیو، خالی پیر تے بھی بسا ہو جاتا ہے۔ بخاری سے، ابو داؤد طیالسی سے، اور باقی مصنف ابن ابی شیبہ سے میں نے ثابت کیا
کہ یار خالی پاؤں میں بھی مسا ہو جاتا ہے، تم لوگ جرابوں کے سائز اور اس کی موٹائیوں کا ذکر کر رہے ہو۔ تو اب یقین کریں ان کو صبر آ گیا ہے، اب یہ خوش ہوتے ہیں کہ جرابوں میں مسا کرے، کہتے ہیں ننگے پیر سے نہ کرنا، جرابوں سے کر لو، انہوں صبر آ گیا۔ لہٰذا جو آپ کو یہاں ہاتھ باندھنے سے روکے ہیں نا، اس کو کہ تھلے بننے چاہیے دینے، ہاتھ چھوڑ دیں، آنا۔ ویسے آپ کو فخریہ بتائیں گے